knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. اسلام اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور 5 ہفتے کی جنگ یعنی سیز فائر کے بعد دونوں جانب سے بد اعتمادی کی فضا میں بیانوں کی میزائل گولہ باری بھی لفظ چھوٹا ہے جاری ہیں. اور بخانہ اس وقت جو حالیہ دنوں میں ایک بڑا موڑ یہ آیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے جو ایک کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی تھیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا کس حال میں ہیں، لیکن آج جو ان کا بیان آیا ہے ان کا اس سے واضح لگتا ہے کہ جس طرح آیت اللہ خامنئی ایک کمانڈنگ پوزیشن میں تھے، اس طرح ان کے صاحبزادے آیت اللہ مجتبی خامنئی انہوں نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہی کہیں گے دیا ہے، اور وہ ارد گرد گھومتا ہے دریائے آبنائے ہرمز کے. آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ناکامی کے بعد خلیج فارس میں اور آبنائے ہرمز میں نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے. 2 ماہ کی کشیدگی اور امریکی منصوبے کی ناکامی کے بعد خطے میں نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی انقلاب خطے میں مغرور طاقتوں کے اثر و رسوخ کے خاتمے کا اہم موڑ تھا. ایران کی خلیج فارس کے ساتھ سب سے طویل ساحلی پٹی ہے. ایرانی قوم نے آزادی اور غیر مستقل مداخلت کے لیے بڑی قربانی دی ہے. یا میں نے کہا نا کہ یہ ایک ٹرمپ جو ہر روز گھنٹوں کے حساب سے بیانات بدلتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ایران کا خاتمہ آ گیا، ایران جو ہے وہ درخواست کر رہا ہے ہم سے مذاکرات کی کہ وہ برباد ہو چکا ہے معاشی طور پر. لیکن آیت اللہ کے جو 3 بیان کے بعد ایک ان کا نہ صرف موقف آیا بلکہ ایک مضبوط موقف سامنے آیا ہے. ہمارے ساتھ سابق سفیر مصعب ملک صاحب ہیں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی صورتحال پر. ملک صاحب، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جو جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گئی، بیانوں کی گولہ باری یا میزائل داغے جا رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب جو آیت اللہ جو ہیں آئے ہیں سامنے سپریم لیڈر بن کے، اور انہوں نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے ایک تو یہ لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت ایک میجر پوائنٹ ہے ان دونوں کے درمیان، اور دوسرے کہ اب کمانڈ مکمل طور پر ان کے سامنے ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں تو پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ جانتے ہیں انتھک محنت کر رہے ہیں، کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں. اور پاکستان کے انہی کاوشوں کے نتیجے میں یہ سیز فائر پہلی دفعہ بھی ممکن ہوا، اس کے بعد دوبارہ ممکن ہوا. ابھی تھوڑا سا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لامتناہی ٹائم تک ہے، یعنی اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ کب تک ہے. یہ جو سیز فائر مجاہد بھائی اگری ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ دونوں سائڈز کے درمیان جو مذاکراتی عمل ہے وہ ایک مثبت انداز میں آگے بڑھے، اور اس مسئلے میں بجائے جنگ کے طرف دوبارہ جانے کے تمام معاملات کو آپس میں ڈپلومسی کے ذریعے حل کیا جائے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو تھے وہ ایران بھی تشریف لے کر گئے. انہوں نے کافی وہاں پہ 1 دن کے لیے گئے تھے، لیکن وہ رکے بھی وہاں پہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کافی طویل نشست کی ہوگی وہاں پہ. لوگوں وہاں کے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں ان کے ساتھ ٹو کنونس دیم کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکراتی عمل سے نکلے. لیکن جو واپس آئے ہیں، جو ان کے فارن منسٹر نے جو میسج کنوے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ گیا ہے، تو اس وقت ہی ہمیں جو انفارمیشن واشنگٹن سے مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کافی حیران ہوئے اس رسپانس کو دیکھ کے، بیکاز انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن لگتا کچھ یوں ہے مجاہد بھائی کہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے ایران میں وہ تھوڑا سا غالباً اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ ایک تو وہ افراد ہیں جو اسلام آباد آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو اسپیکر ان کی پارلیمنٹ
جی اور ان کے فورن منسٹر اور اس کے علاوہ بھی کچھ ان کے تقریباً 70 لوگ بتائے جا رہے ہیں جو آئے تھے. لیکن لگتا یوں ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے وہ IRGC جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سپریم رہنما ہیں، کیونکہ ان کی دیکھیں جو ان کے جو سپریم رہنما ہیں وہ ایک طرح سے ان کے اسپریچول لیڈر بھی ہیں، اور وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف بلکہ وہ آئیڈیالوجیکلی بھی اسپریچولی بھی انہی کی طرف وہ مرکوز ہیں سب لوگ. تو غالباً وہ جو بات کہتے ہیں وہی جو ہوتی ہے وہ غالباً فائنل ہوتی ہوگی، یہی ان کا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے سارے مذاکرات ہو رہے تھے وہ کیا تھا؟ اگر ان کی پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی تو یا تو وہ نیو یارک ٹائمز میں جو رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کیونکہ ان کی اٹیک کے بعد تھوڑے وہ زخمی ہیں بتایا جاتا ہے، تو ان تک جو رسائی ہے وہ ہر کسی کی ممکن نہیں ہے. یعنی ایون جو ان کے اسپیکر ہیں یا ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، یہ اہم ترین افراد ہیں، وہ ان تک ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ صرف بات کر سکتے ہیں سپریم لیڈر کے ساتھ ان کے. تو اب لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ تمام جو ان کے پاور سینٹرز ہیں ان کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ لگ تو یہ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایک دوسری تصویر دکھا رہی ہے. جاوید ملک صاحب، مجھے صوفیہ نے جوائن کیا ہے، واشنگٹن میں ہوتی ہیں، بڑی سینئر یہاں پاکستان میں جرنلسٹ ہوتی تھیں، اب وہاں سے بھی کور کر رہی ہیں. شکریہ صوفیہ. ابھی ہمارے ساتھ سفیر جاوید ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کو پیغام ملا ایران کا وہ امریکہ کے لیے بہت غیر متوقع تھا، اس لیے ان کا جو رد عمل آیا وہ بھی بہت شدید رد عمل آیا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں جب اتنی بد اعتمادی ہو دونوں جانب سے تو یہ مذاکرات کس طرح کامیاب ہوں گے؟ بلکہ مذاکرات کے تو خیر دور کی بات، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں خاص طور پر جو آیت اللہ کا نیا بیان آیا ہے کہ کہیں ہم ایک جنگ کے دوسرے راؤنڈ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، تھینک یو سو مچ مجاہد صاحب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یہاں پر بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی دیکھیں تو یہ اعتماد گورنمنٹ کو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کبھی دیا نہیں گیا تھا. انہوں نے خود سے یہ ایک ڈیسیژن لیا اینڈ ہی موو فارورڈ ود اٹ، جو کہ ابھی بھی سپورٹڈ نہیں ہے ود ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. میں نے پہلے بھی اپنے انالیسس میں یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے یہاں پہ پبلک جو ہے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے یا وہ اس سے اگری نہیں کرتے، اور یہ ڈیسیژن انہوں نے خود سے لیا، آن ہز اون لیا، جس کی وجہ سے جو ابھی مڈ ٹرمز ہمارے آنے والے ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں، ایون پارٹی لائنز کے اوپر بھی. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران سے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ وہ ایران عراق وار کتنے سالوں چلی ہے، اس قوم کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں سن رہی تھی انالیسس کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ان کے روحانی پیشوا بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اٹ واز آلویز انڈر کنسیڈریشن، اور اس میس کے اندر جانے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو ایٹ آر اینڈ یہ چیزیں ہمیں پہلے سے دیکھنی چاہیے تھی، جو کہ شاید کنسیڈر نہیں کی گئی ہیں، جن کو شاید سیریسلی نہیں لیا گیا. وہی والی بات ہے کہ دیر واز نو نیڈ فار دس وار ایٹ دس ٹائم. لیکن بہرحال کیونکہ اب یہ اسٹیپ لیا جا چکا ہے جس کی سپورٹ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس بھی نہیں آتی ہے پبلک کی طرف سے، ووٹ دینے والوں کی طرف سے، تو obviously it's going to be a deadlock، کیونکہ یہ expected تھا. آپ تو ڈیڈ لاک استعمال کر رہی ہیں، مجھے شاید اس سے زیادہ لگ رہا ہے. جاوید ملک صاحب جو صوفیہ کا انالسٹ ہے، واشنگٹن میں بیٹھی ہیں اور جو ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہی تھی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی غیر متوقع نہیں ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کل رات کو ایک تہذیب ختم ہو جائے گی، کل رات کو ایک ملک ختم ہو جائے گا، اور اس پورے جو بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا تھا اس میں ان کا مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہا تھا، اور ان سے بالکل یہ قطعی طور پر ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرا راؤنڈ شروع کر دیں، اسرائیل کو دوبارہ تیار کر کے جو ہے اسی طرح جس طرح پہلے وار ہوئی تھی کر دیں. اور اس پھر میں بعد میں آؤں گا کہ پاکستان تو پور جو ہے ہم جو پورا جو معاشی بحران آیا ہے اس سے سب سے زیادہ ہم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس سالسی سے سوری ٹو سے ہمیں کوئی بہت زیادہ گین نہیں ہوا، معاشی طور پر بھی مسائل بڑے ہیں ہمارے. تو ہم تو یہ صورتحال کو اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے ملک صاحب.
جی بالکل مجاہد بھائی، دیکھیے میں صوفیہ صاحبہ سے اوبیسلی ایگری کرتا ہوں ان دا سینس کہ وہاں پہ ان پاپولیرٹی تو ہے اس جنگ میں. ایون ہم جانتے ہیں کہ جو ریپبلکن پارٹی کے اندر اپنی بھی ڈویژنس ہیں، ڈیموکریٹکس کی ان کی تو ہے ہی، وہ تو خیر ان کا ایک اپنا منفرد انداز ہے بات کرنے کا. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیے امریکن سسٹم کے اندر جب ایک شخص الیکٹ ہو جاتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ، تو وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، وہ ڈیسیشن لے سکتا ہے، اور وہ جو ڈیسیشن لیتا ہے دیٹ از بائنڈنگ اپون دی آرمی. وہ سپریم کمانڈر، وہ بھی سپریم کمانڈر ہے اپنی آرمی کا نا. اور اب اوبیسلی اس کی پبلک سپورٹ اگر ڈوینڈل کر بھی رہی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ہم پرسنلی. ہو سکتا ہے آگے مڈ ٹرمز میں ان کی پارٹی کو افیکٹ ہو آنے والے دنوں میں جب ان دوبارہ الیکشن لڑیں. ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں امریکن پالیٹکس کو 2 ٹرمز تو ان کی یہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں جب ہو جائیں گی، یہ جب کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد وہ اگر کیا وہ ایلیجبل ہیں کنزیکٹو 2 ٹرمز ہوں گی یا پہلی والی ٹرم کو دیکھا جائے گا. جہاں تک میری ریڈنگ ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کی، آئی ڈونٹ تھنک ہی از گوئنگ فار ری الیکشن انلیس وہ اپنے آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لے کر آئیں یا وہ یہ کہیں کہ میری کنزیکٹو ٹرم نہیں ہے. دس از مے بی صوفیہ کین پٹ سم لائٹ آن دیٹ. تو ان کی پاپولیرٹی ان پاپولر وہ جتنے بھی ہوں وہ اس پوزیشن میں تو ہیں کہ وہ ڈیسیجن لے سکیں. ابھی کچھ دن پہلے جو رپورٹ ہم دیکھ رہے تھے جب سینٹ کام نے ان کو بریف کیا تو انہوں نے کہا کہ وی آر ویٹنگ ود آور ٹارگیٹس لاکڈ اینڈ ویٹنگ فار دی آرڈرس. تو اگر مطلب وہ تو انہی سے آرڈر لیں گے. تو اب یہ سچویشن ہے کہ دونوں طرف میکسیملسٹک اپروچز ہیں. لیکن ایک اور پہلو بھی تو ہے نا جو صوفیہ کا خاص عرصے سے امریکہ میں ہے کہ مثلا امریکہ ایسے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ جو ہم پاسٹ کا یہ دیکھتے ہیں، میں ابھی بتاؤں، ایک منٹ، یہ کہ ویتنام وار میں 27,000 تابوت ان کے گھر گئے تھے. ایک گھر میں جو ہے مچ گیا تھا کوہرام، اسی لیے نکل آئے. کوریا وار میں 46,000 ان کے گھر تابوت گئے. افغان وار میں 4,000 گئے. ان کو تو یہ ہے کہ جو ان کا کوئی اکنامیکلی ان کا اتنا ایشو نہیں ہے، ان کے 8-10 لوگوں کی شہادت گئی. ایران اور بڑے، وہاں 20,000 گھر تباہ ہوئے، وہاں 125,000 ہوئی، ان کے کوئی 5,500 شہادت ہوئی. سب سے بڑھ کر ان کی مین قید ختم ہو گئی. تو وہ تو بڑی مشکل میں ہیں. اگر ایرانی کوئی جی یہی بات تو دیکھیے نا، آپ نے جو کہا بالکل اس وقت میں جب وہ جنگیں ہوئی تھیں اور آج کی جنگ کی اسٹریٹجی میں فرق ہے. تو کیونکہ الیکٹرانکلی ہم بہت ایڈوانس ہے ٹیکنالوجیکلی، اور یہ میسائل اور ڈرونز کے ساتھ اور ایسے اٹیک کرتے ہیں کہ جس میں ہیومن انگیجمنٹ بہت کم ہوتی ہے. لیکن جو ڈسٹرکشن ایران کو ہوئی ہے وہ تو سب جانتے ہیں. اوبیسلی بہت ایک دیکھیں ایران کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایران کو ہم صرف 47 ایئرز کے لینس سے نہ دیکھیں. ایران کی بہت طویل تاریخ ہے، سینکڑوں سال. یعنی اس رجیم سے پہلے بھی ایک ایران تھا، وہاں پہ شاہ ایران تھے، اس سے پہلے قاجار ڈائنیسٹی تھی، مصدقی وزیر اعظم تھے، ڈیموکریسی بھی رہی ہے، اور اس ایران نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا تھا. ہم سب یہ جانتے ہیں. اب یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا ایک منفرد ورلڈ ویو ہے، اسپیشلی IRGC کا. تو یہ کہنا کہ تمام ایران کے لوگ ایک طرح سے سوچ رہے ہیں یہ بھی غلط ہوگا. جو سارے مذاکراتی عمل کا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی تھا کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 50 سال سے حالت جنگ میں ہیں، اس جنگ میں رہ کے ہمارے ملک میں ڈسٹرکشن ہی ہوئی ہے، ہمارے پاس تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، ہمارے پاس ہنرمند لوگ بھی ہیں. اگر وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، سینکشنز ان کی لفٹ ہو سکتی ہیں. یہ تو خواہشیں ہیں نا. لیکن اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس ڈیفینیٹلی سپریم پاور ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ایک کامن سینٹیمنٹ روڈ اسٹریٹ کے اوپر ہے وہ اس کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے وہ سپریم لیڈر کہنا تو ٹھیک ہے ان پیپرز، لیکن یہاں پر پیپلز آر ان پاور. جو لوگ، جو قوم، جو نیشن سوچتی ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایران کی پالیسیز اس طریقے کی نہیں ہے. اینڈ آئی ایگری ود یور انالیسس کہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ تو جنگجو ہیں ہی، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس سے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا اور کوئی یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جانا جو کہ اچھا اینڈ نہیں کرے گا. اور رہ گیا اکنامکلی، تو اکنامکلی ہماری آئل پرائسز بھی اوپر گئی ہیں جو کہ اکنامکلی ہمیں بھی افیکٹ کر رہی ہیں، جس کا پنچ ہم بھی فیل کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک کہ کوئی ون ون سچویشن کسی سائڈ کے لیے نہیں ہوگی. لیکن امریکہ فاتح کی شکل میں بھی سامنے نہیں آیا صوفیہ.
पूरा वर्ल्ड मीडिया बल्कि वही मैं अमेरिका कह रही मीडिया हूँ भी कि कह रहा विन है। विन सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती है, किसी के लिए भी नहीं हो सकती है, दोनों साइड्स में से किसी नहीं, के लेकिन लिए दूसरा भी मैं ये नहीं। कहूँगा जो- कि अरे फिर मैं तो दोनों अपने मोहतरम मेहमान ये कहूँगा कि ईरान की तो एक रीजन में एक विक्ट्री नजर आई है। खलीजी ममालिक जो अमेरिका के तमाम अड्डे जिन्होंने बना लिए थे, जो करोड़ों अरब डॉलर दे रहे थे अमेरिका को, वो तहफ़्फ़ुज़ उन्हें नहीं फराहम कर सका। बहरहाल सऊदी अरब का क्या हुआ, कतर का क्या हुआ, यूएई का क्या हुआ, इसीलिए तो MBS ने 5 खरब डॉलर दिए, यूएई ने खरब डॉलर दिए, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सका उसको। अब वो एक नई तकसीम भी तो हुई है मैं इस इसको वॉर के इस बाद। तरीके से नहीं देखती कि वो प्रोटेक्शन नहीं दे सके, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन ना देने की पॉइंट नहीं है, रिस्ट्रेन किया जा रहा है, उस हद तक जाया नहीं जा रहा। देखें मुजाहिद साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट कि यूनाइटेड स्टेट्स इज द सुपर पावर। जब उनको डिसीजन कोई लेना होगा तो वो ले लिया जाएगा, लेकिन उस हद, क्या हम या पूरी दुनिया इस वक्त उस हद तक जाने के लिए रेडी है? क्या ईरान इंटरनली, जैसे कि एनालिस्ट भी कह रहे थे आपके साथ मौजूद हैं, तो कि क्या हर एक वहां पर रेडी है इन चीजों के लिए? क्या सारी उम्र वो हालत जंग के अंदर रहना चाहते हैं? ये सारी बातें जो होती हैं, और इसी को फैसिलिटेट आई थिंक पाकिस्तान कर रहा है, जिसके लिए वो बीच में है और जिसकी वजह से वो काफी वो मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स इन दैट रीजन मुजाहिद साहब, जो कि इस चीज को होने नहीं देंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये कामयाबी यहाँ पर उनको हासिल हो। लेकिन ये है कि वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, जाहिर और मलिक, यूनाइटेड स्टेट्स एट द मोमेंट रिस्ट्रेन से काम ले रहा है। जावेद मलिक साहब, अगर बहुत, क्योंकि मैं कंक्लूडिंग करने की तो जा रहा हूँ, मैं ख्याल है यहाँ पे अगर बिल्कुल आप चाइना के रोल को, सोवियत यूनियन को माइनस नहीं करते, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सीधे फिर मॉस्को गए, और ऑयल के हिसाब से भी चाइना ये समझता है कि बल्कि सोवियत यूनियन भी समझता है कि अमेरिका जो हर जगह नीचा दिखाता रहा कम्युनिस्ट ब्लॉक को, यहाँ आकर फंस गया है। मसलन अगर आप देखें कि जहाँ जो ऑपरेट करना चाह रहे थे वो कि हम इस एरिया को, गवादर को और उस तमाम जगह को, यूएई को इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल में इस बार अमेरिकन से, चाहे बड़े सुपर पावर हों, लफ्ज़ ज़रा बाजारी लफ्ज़ हो गया है कि ट्रैप में आ गए हैं, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे वो इससे। वो तो समझ रहे थे हम विक्टोरियस होकर निकलेंगे, फातह की हैसियत से निकलेंगे। जावेद मलिक साहब जी, आपका एक ओपिनियन है, आपका व्यू है, ऑब्वियसली मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन बड़ी अदब से मैं डिसएग्री करूंगा। मेरी नज़र में अमेरिका एक सुपर पावर है, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री है, उनकी जो आर्मी है वो सबसे पावरफुल है। डेफिनेटली कुछ उनसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन जो रिस्ट्रेंट उन्होंने दिखाया है या किसी हद तक सीज फायर हुआ है, वो पाकिस्तान की काविशों से हुआ है, और पाकिस्तान वाज ट्राइंग देयर बेस्ट टू अपील टू दोज एलिमेंट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो ईरान के अंदर ऐसे सेंटिमेंट्स जो कि ये समझते हैं कि उनके मुल्क को हालत जंग से बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो तसादुम का रास्ता इख्तियार करना ही उनके हक में है, तो पाकिस्तान तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका इस सिचुएशन में जहाँ पे वो सही या गलत आ गया है, जहां तक मैं थोड़ा बहुत एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या मिलिट्री स्ट्रेटजी हूं, मैं तो नहीं समझता कि वो इसको, लेकिन मैं ड्यू रिस्पेक्ट में आपसे, ड्यू रिस्पेक्ट में वी आर हेडिंग फॉर अ सेकंड राउंड, जो मेरे ख्याल खित्ते के लिए या दुनिया के लिए जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि लेकिन सूफिया, मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर सुपर पावर अमेरिका आज से नहीं 3 इयर्स है, लेकिन उन्हें हर जगह शिकस्त हुई। वियतनाम में शिकस्त हुई, कोरिया में शिकस्त हुई, अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। अफगानिस्तान में क्या हुआ? सॉरी टू से, हर जगह उनको छोड़कर जाना पड़ा। अमेरिका चाहे, देखिए, अगर हम इन ऑल रियलिटीज आज कोई रिएक्शन देना चाहें तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन क्या हम उस लेवल तक जाना चाहते हैं? क्या ये दुनिया भर के लिए सेहतमंदाना डिसीजन होगा? ऐसा नहीं है। हाँ, आई एग्री, वही वाली बात है कि मलिक साहब भी कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं उसके अंदर, लेकिन उस लेवल तक चले जाना और उस सिचुएशन तक पहुंच जाना, दैट्स नॉट एडवाइजेबल, जो कि इंटरनेशनल ब्लॉक भी नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन भी नहीं करेगी। और रह गई चाइना और रशिया की पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली रीजन के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हैं, डू नॉट फॉरगेट प्रॉक्सी वॉर्स उस रीजन के अंदर मौजूद रशिया, चाइना सब प्ले करते हैं, उसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है। तो लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ऑल दिस, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पोजीशन में आ गए अपनी लीडरशिप की वजह से। लेकिन ये कहना कि जी वो अमेरिका फातिहा नहीं हुआ या ऐसा नहीं है, ये आई थिंक ये एक इमेच्योर थॉट प्रोसेस है, इसको वहां तक ना जाएं, क्योंकि इसमें कुछ जंगें हार कर भी इंसान जीत जाता है और कुछ जंगें जीत कर भी हार जाता है। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है। आपने बड़ा अच्छे तरीके से क्लास एक लाइन में कंक्लूड कर दिया। अगर यही मलिक साहब जिस तरह इन्होंने कहा, मुजाहिद भाई, जो अगर जीतना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ
امن کے راستے پہ چل کے جیتا جا سکتا ہے. ایک ایسی جیت جو دونوں کی ہو, ون ون سچویشن صرف امن سے ہو. تصادم ول لیڈ نو ویئر. اور یہ کہنا کہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا, مجھے نہیں لگتا وہ ہٹے گا. جس حد تک وہ آگے جا چکا ہے, کیونکہ ہم اس پوائنٹ تک آ گئے ہیں کہ اب پیچھے جا نہیں سکتے, وہ والی بات ہے. کیونکہ آپ نے صحیح کہا, غلطی بھی ہو سکتی ہے. تھینک یو جاوید ملک صاحب. آپ نے دیکھا جاوید ملک صاحب ہمارے بڑے سفارتکار اور انالسٹ, اور صوفیہ نے ہمیں واشنگٹن میں جوائن کیا, اور دونوں کا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ایران وار کے حوالے سے آیا. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ بد اعتمادی کی اس فضا میں مستقبل میں کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد ولی حاضر ہے, اور ایک بہت میں تو اس کو سیریس ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے اب کھل کر سامنے آ گئے, اور دریائے ہرمز کے حوالے سے ایک انہوں نے اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے, جبکہ ٹرمپ کی وہی دھمکیاں میں گفتگو جاری ہے. مجھے جوائن کیا ڈاکٹر منور حسین صاحب نے, بڑی گہری نظر ہے انٹرنیشنلی, خاص طور پر مشرق وسطیٰ پہ. میجر جنرل رضا محمد خان صاحب, سابق سفیر. ڈاکٹر صاحب بہرحال جنرل ریٹائرڈ ہو یا موجودہ جنرل, امپورٹنٹ تو اسی کی ہوتی ہے نا, یہ تو مان لیں آپ. جی جنرل صاحب, یہ جو دو میں بتا رہا تھا اسٹرانگ ڈیولپمنٹ, اس کی روشنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایران کے موقف میں دریائے ہرمز پر اور زیادہ اسٹرانگ اپنا آیا ہے ورژن, واضح آیا ہے کہ اس پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جنرل رضا صاحب جی السلام علیکم. جی بریلوی صاحب اور ڈاکٹر منور صاحب کے لیے بھی السلام علیکم. عرض یہ ہے بریلوی صاحب کہ جی آبنۂ ہرمز کا جہاں تک تعلق ہے, بالکل شروع میں ہی ایران نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے اس وار کا. اس لیے انہوں نے شروع سے ہی اس کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, اور اگر آپ غور کریں تو شاید وہ پچھلی بہت ساری دہائیوں سے جنگ کی مختلف طریقوں سے تیاری کر رہے تھے, اور اس میں آبنۂ ہرمز کو بند کرنے کے پلان بھی شامل تھے. اور میں نے جو سنا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آبنۂ ہرمز کے لیے بھی انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں جہاں سے وہ فائر کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو بند کر سکتے ہیں. یہ آبنا جو تھی یا اسٹریٹ آف ہرمز جو تھی, یہ راستہ جو تھا ابھی گزر گا, یہ تو کھلی تھی اور یہ تو کبھی بھی بند نہیں تھی. ظاہر ہے جب امریکہ نے جنگ کی, ان کے اوپر حملہ کیا, تو ان کے پاس یہ ایک موقع تھا کہ اس کو بند کر کے تو اپنی جو امپورٹنس ہے اور آبنۂ ہرمز کی امپورٹنس جو ہے اس کو دنیا پہ اجاگر کریں. ہوایور یہ ہوا کہ جب پچھلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا, اس کے بعد امریکہ نے کہا جی اچھا آپ آبنۂ ہرمز کو کھول دیں. ایران نے کھول دیا. انہوں نے میسج کیا جی بہت شکریہ ایران کا, ہماری بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ایران سے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ٹرمپ صاحب کا سٹائل ہے کہ وہ نیگوسیشن کے دوران بھی ایسے کام کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے امریکن نیوی کو حکم دے دیا کہ وہ آبنۂ ہرمز کے اوپر ایک اور رنگ ڈال دیں بلاکیٹ کا. لیکن اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے ایرانین پورٹس جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہوا ہے, اور جس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ایران کو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کا اظہار کیا تھا جی کہ $500 ملین پر ڈے ہو رہا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی آتے ہیں ایران کی طرف اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف, کہ دھمکیاں دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں. ہر روز ٹرمپ صاحب ایک نئی دھمکی دیتے ہیں, تو انہوں نے بھی بالکل صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سینٹر آف گریوٹی اس وار کی جو ہے وہ آبنۂ ہرمز ہے. اور ایران میں یہ کیپیبلٹی واقعی ہے کہ 100% نہیں تو شاید 90% اس کو بند کر دیں گے, اور وہاں سے جو شپنگ ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو جائے گی. اس لیے وہ آئی تھنک کہ دونوں سائڈیں جو ہیں اپنے اپنے کارڈز پلے کر رہی ہیں. دونوں سائڈیں کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کیا جائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی بات چیت چل رہی ہے. بلاک اس میں کوئی بھی ابھی تک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ڈیڈ لاک نہیں ہے. بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ زندہ ہیں, اور مجھے امید ہے کہ بیچ کی راہ نکل آئے گی. ڈاکٹر صاحب وہی جو جواب دیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کا میں لفظ استعمال کروں گا, لیکن لگتا ہے تو اگر دوسرا راؤنڈ ہوا وار کا تو یہ ہرمز ہی پہ ہوگا, آبنۂ ہرمز پہ؟ ڈاکٹر منور جی پہلے تو آپ کو سلام بریلوی صاحب, جنرل رضا صاحب کو بہت بہت آداب, آپ کی ٹیم کو, آپ کے دیکھنے والوں کو.
देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्लान इस वक्त डिस्कस हो रहा है पेंटागन के अंदर, वो लिमिटेड ऑपरेशन का हो रहा है, और इस हवाले से जो लॉजिस्टिक्स हैं और फोर्सेस हैं या ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो पहुंचा दी गई हैं। और आज भी मूवमेंट देखी गई थी कतर के अंदर, जहां पे अमेरिका के जो माल बरदार तैयारे हैं वो उतरे। इससे पहले जो उनकी मेरीन फोर्स है वो दुबई के अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये उस सूरत में होगा अगर ईरान प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करता अमेरिका का। अमेरिका ये चाहता है, बल्कि जो ईरान की डिमांड थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें, जंग बंदी का मुआहदा करें, फिर न्यूक्लियर इशू के ऊपर बात करेंगे, जिसका जवाब अमेरिका से आ गया है और बाल इस वक्त ईरान के कोर्ट में है कि उसका वो जवाब दें। लेकिन डिमांड को किसी हद तक अमेरिकन ने रियलाइज किया है, और एक प्रपोजल ये भी चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर और व्हाइट हाउस के अंदर कि खोल दिया जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को और पार्शली उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए और वहां पे अपने ट्रूप्स को उतारा जाए। लेकिन जब आप फौजियों को उतारते हैं तो इसका मतलब ये कि आप बहुत बड़े रिस्क लेने जा रहे हैं, बिकॉज जो पिछले ऑपरेशन हैं उसके तजर्बे में तो ये आसान नहीं होगा। और फिर हमें पता है कि तारीख में तकरीबन 400 साल कबल तकरीबन 1622 बनती है गालिबन, जब ईरानियों ने पोर्चुगीज के तकरीबन 116 साल का जो तसल्लुत था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, उसको निकाला बाहर। तो मैं नहीं समझता कि ईरानी नेशनलिज्म और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री अलाउ करेगी अमेरिकन को। उनके पास, जिस तरह जनरल साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, कि एक तो नेरो लाइन है जिसको कंट्रोल करना आसान है, फिर उनके पास जो स्मार्ट ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं, मिसाइल्स हैं और टारबीटोज हैं वगैरह वगैरह, उससे वो आसानी टारगेट कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इस बातचीत को आगे ले जाना है तो दोनों साइड को कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा ताकि सिलसिला आगे बढ़ सके। आई थिंक एक और पहलू भी है ना जनरल साहब, ये कि इस वॉर ने, ये नहीं कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, यानी जो उसका माशी तो मैं नहीं जाऊंगा, हमारे यहाँ ही देख लेना 150 रुपये तेल बढ़ गया, और बेचारे 50% गरीब लोग थे, 3 करोड़ पेट्रोल डालने वाले, तो उन पर क्या गुजर रही है। बाकी चीज़ों का भी ऐसे ही हो रहा है। कुछ खलीज में जो कुछ हुआ है, यूएई ओपेक से निकल गया, यूएई हमसे पैसे मांग रहा है, ईरान किस तरह सऊदी अरब का रोल हमारे सामने आ रहा है, तो इसकी जो बहुत गहरे असरात पड़े हैं और पड़ रहे हैं, तो इसको हम सालिस का किरदार तो अदा कर रहे हैं जनरल साहब, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और उसमें हमें अपने नुक्ते नज़र के सिलसिले में खाली बातचीत से नहीं, कुछ हमें लेना भी तो पड़ेगा भाई। इस वॉर से हमें क्या मिला? हम तो लूजर हो रहे हैं ना इस वक्त। तो जी जनरल साहब। जी मैं जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा जी कि अमेरिका के अहदाफ क्या हैं या प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो हदफ जो उनका नंबर 1 है वो ये है कि ईरान जो है उसको इतना ज़्यादा ज़ख्म पहुँचाई जाए माशी तौर पे, मिलिटरीली, हर लिहाज से, टेक्नोलॉजिकली, कि वो आगे कई दहाइयों तक इसराइल के लिए चैलेंज ना रहे। नंबर 2, उनके जहन में ये भी चीज़ है कि जो मिडल ईस्ट है इसमें एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब दिया जाए जिसमें नए सिरे से बारगेन्स हों, पेट्रो डॉलर को दोबारा से जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो जीसीसी स्टेट्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें अमेरिका में, और इसराइल जो है इस खत्ते के ऊपर जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे रहे, रीजनल पावर के तौर पे। लेकिन उससे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है प्रेसिडेंट ट्रम्प का और अमेरिका का, वो है एनर्जी का और मिनरल्स का कंट्रोल। अगर आप देखें तो उनकी जितनी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि हमने ऑयल जो है दोबारा ड्रिल करना है, और वो एक स्लोगन यूज़ करते थे, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो उन्होंने पेरिस प्रोटोकॉल से भी वॉकआउट कर लिया। बाकी जो इसी तरह फॉसिल फ्यूल के यूसेज के जितने भी एग्रीमेंट्स थे या अपने मुल्क के अंदर रूल्स रेगुलेशन थे उनको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, और वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा कर लिया, थ्रेटन कर रहे हैं बहुत सारी और कंट्रीज़ को भी। तो ये भी उनका एक क्या कहते थे ऑब्जेक्टिव है, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर का जो ऑयल है या तो डायरेक्टली उनके तसल्लुत में हो या वो उसको जब भी बेचा जाए तो उसमें इनका ज़्यादा हिस्सा हो। जनाब सॉरी टू से, मेरा एक मुश्किल ये भी होती है, टाइम की भी ज़रा मसला होता है। मैं अगर एक पंच लाइन अगर डॉक्टर मुनव्वर आपसे पूछूं कि क्या ये जो आप महदूद पैमाने पर जंग कह रहे थे, जब ये जंग शुरू जब होती है तो फिर किसी के हाथ में भी नहीं रहती डॉक्टर मुनव्वर, दूसरा फरीक भी तो फिर खुलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल इसी तरह है। देखें ना, ये जो हम जिसे कहते हैं 21वीं सदी की वॉरफेयर, उसमें ईरान ने तो अपने आप को साबित किया है, और इनफैक्ट उनके जो शाहराम हैं नेवल चीफ, उन्होंने आज धमकी भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमें
کہ ہم وہ ویپنز کھولیں جس سے آپ حیران اور پریشان رہ جائیں. اور اس کے ساتھ ان کے جو نئے رہبر ہیں ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ IRGC نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم مجبوراً اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیڈ جو ہے اس کو کھلوائیں. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایران کے پاس اس کے علاوہ بہت آپشنز ہیں. مثال کے طور پہ ریڈ سی کا استعمال ہے. پاکستان نے 6 کوریڈورز کو کھول لیا ہے. آپ نے پوچھا کہ پاکستان کو کیا اس سے فائدے مل رہے ہیں. آپ کا جو وہ ایک ایکسس تھا سینٹرل ایشیا تک، تاجکستان تک، کرگستان، اس کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. آپ اپنا گوادر پورٹ دیکھیے کہ 2025 ڈاکٹر آپ نے ایسا اوپن کیا ہے کہ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہمارے وہ کیمرے کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ اور آپ گفتگو کو بڑھا سکیں. تو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا کوشش تو کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان شو کا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لی جائے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا. کسان اسٹوڈیو میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ٹرمپ کے بیانات خبر نہیں بنتے کہ ہر گھنٹے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے اور موجودہ آیت اللہ کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ بیمار ہیں، معذور ہو چکے ہیں، سامنے نہیں آ چکے ہیں. لیکن نہ صرف وہ یہ سامنے آئے بلکہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آئے، اور یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ یعنی حاوی ہوگا کہ چاہے ان کے ایرانی وزیر خارجہ ہوں، چاہے ایرانی صدر ہوں یا دیگر لیڈر اب تک جو دے رہے تھے. اور انہوں نے واضح طور پر دریائے ہرمز پر ایک اسٹینڈ لیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ دراصل دریائے ہرمز جو ہے ہمارے ایک تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، ایک ہمارے عہد کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہم اس پر کسی طرح سمجھوتا نہیں کریں گے. ادھر بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ڈاکٹر منور حسین خبر بھی دے رہے تھے کہ پینٹاگون تیاری کر رہا ہے کہ محدود پیمانے پر آبنائے ہرمز پر حملہ کرے اور قبضے میں لے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آیت اللہ کا سامنے آنا ایک تو اس تحریک میں، اس جنگ میں نئی روح پھونکے گا، بلکہ اب جو وہ کہیں گے اسے ہی حرف آخر سمجھا جائے گا، چاہے وہ جنگ کے بارے میں ہو یا مذاکرات کے بارے میں. میں نے کہا نا کہ ٹرمپ کے بیانات تو مذاق خیز حد تک اب لوگوں کے لیے اس کے وہ عادی ہو چکے ہیں، لیکن آیت اللہ کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کی گونج اس ریجن میں نہیں ساری دنیا میں سنی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد کو اجازت دیجیے.